نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واہدنی ویسر الہدی الی۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور میرے لیے ہدایت کو آسان کر دے، آمین۔ آیت نمبر 66۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر مجھے زندہ کر کے نکال لیا جائے گا۔ جو لوگ قیامت کے منکر تھے اور ان کا خیال تھا کہ قیامت کبھی بھی نہیں آئے گی اور موت کے بعد کا جینا ان کے خیال میں ناممکن تھا، وہ قیامت کا اور اس دن کی دوسری اور نئے سرے سے زندگی کا حال سن کر سخت تعجب کرتے تھے۔ جیسے کہ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ اگر تجھے تعجب ہے تو ان کا یہ قول بھی تعجب سے خالی نہیں کہ کیا ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں پیدا کیے جائیں گے۔ جیسے کہ سورہ یاسین نے فرمایا، کیا انسان اسے نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ ہم سے صاف صاف جھگڑا کرنے لگا اور ہم پر ہی باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش کو بھلا کر کہنے لگا، ان ہڈیوں کو جو سڑ گل گئی ہیں کون زندہ کرے گا؟ تو جواب دیجئے کہ انہیں وہ خالق حقیقی زندہ کرے گا جس نے انہیں اول بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر ایک اور ہر طرح کی پیدائش سے پورا باخبر ہے۔ یہاں بھی کافروں کے اسی اعتراض کا ذکر ہے کہ ہم مر کر پھر زندہ ہو کر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کا جواب دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 67۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان یہ بات یاد نہیں کرتا کہ ہم نے ہی اسے پیدا کیا تھا اس سے پہلے جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جواب میں فرما رہے ہیں کہ کیا انسان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کچھ نہ تھا اور ہم نے اسے پیدا کیا، یعنی شروع پیدائش کا قائل اور دوسری پیدائش کا منکر، یعنی کہ جب پیدا ہونے سے پہلے وہ کچھ بھی نہ تھا، اس کا کوئی وجود نہ تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ سورہ دہر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہر انسان پر زمانے سے ایسا ایک وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ آیت نمبر 2، بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، یعنی انسان بھول گیا ہے کہ اللہ نے اسے جب پہلی بار پیدا کیا تو اس سے قبل وہ موجود نہ تھا، تو کیا اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ دوبارہ پیدا کرنا بنسبت پہلی بار پیدا کرنے کے ہمیشہ آسان ہوا کرتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے ابن آدم جھٹلا رہا ہے اور اسے یہ لائق نہ تھا، مجھے ابن آدم ایذا دے رہا ہے اور اسے یہ بھی لائق نہیں۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے، کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے میری ابتدا میں پیدائش کی تو وہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، حالانکہ ظاہر ہے کہ ابتدا بنسبت عادہ کے مشکل ہوتی ہے، عادہ کا مطلب دوبارہ پیدا کرنا، اور اس کا مجھے ایذا دینا یہ ہے کہ کہتا ہے میری اولاد ہے، حالانکہ میں احد ہوں، صمد ہوں، نہ میرے ماں باپ، نہ میری اولاد اور نہ میرے جنس کا کوئی اور، بے شک۔ آیت نمبر 68۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، ہم ضرور جمع کریں گے انہیں
اور تمام شیطانوں کو بھی، پھر ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان تمام منکرین قیامت اور شیاطین کو میدان محشر میں جہنم کے گرد جمع کریں گے، حالانکہ وہ مارے دہشت کے ذلیل و خوار گھٹنوں کے بل بیٹھے جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کھڑے ہونے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ آیت نمبر 28 میں فرمایا، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذلیل ترین مخلوق شیاطین کے ساتھ ان کا حشر ان کی حقارت ظاہر کرنے کے لیے کریں گے۔ نیز انہیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ ان کا شرک اور کفر شیاطین کی پیروی کا جو نتیجہ تھا، اس لیے عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی گئی یعنی شیاطین دونوں کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 69، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ہم ضرور چھانٹ کر نکال لیں گے ہر گروہ میں سے اس شخص کو جو ان میں سب سے زیادہ سخت تھا رحمان کے خلاف سرکشی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان تمام جماعتوں میں سے ان لوگوں کو الگ کر لیں گے جو دنیا میں زیادہ سرکش اور متکبر تھے، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے پس پش ڈال دیا تھا۔ یعنی ایسے لوگوں کو چن چن کر علیحدہ کیا جائے گا جو اللہ کے معاملے میں زیادہ کرنے والے تھے اور اس کے مقابلے میں سرکشی اور گستاخی میں پیش رہتے تھے۔ ایسے بڑے بڑے مجرموں کو چھانٹ چھانٹ کر علیحدہ کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 70، ثم لنحن عالم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس میں پہلے داخل ہونے کے لائق ہوں گے۔ جیسے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا میں زیادہ سرکش اور متکبر تھے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کی جماعتوں سے علیحدہ کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں کہ وہ جہنم میں جلائے جانے کے زیادہ مستحق ہیں، چنانچہ پہلے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر دوسرے جہنمی ڈالے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 71، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر وارد نہ ہو، یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ایک حتمی فیصلہ سنایا ہے کہ مومن ہو یا کافر، ہر ایک کو بہرحال جہنم سے واسطہ پڑے گا۔ پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے اہل تقوی کو اسے نجات دے گا، اور جن لوگوں نے دنیا میں کفر اور تکبر کی زندگی گزاری ہوگی اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا، جہنم میں شدید عذاب جھیلنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف آراء ہیں۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ نیک اور بد سبھی جہنم میں داخل ہوں گے، لیکن نیکوں کے لیے آگ ٹھنڈی بنا دی جائے گی، پھر اسے نکال دیے جائیں گے، اور جو لوگ جہنم کے عذاب کے مستحق ہوں گے اسی میں چھوڑ دیے جائیں گے۔
اور آگ نہ پہلے ان کے لیے ٹھنڈی ہوگی اور نہ اہل تقوی کے اس میں سے نکل جانے کے بعد۔ اس رائے کے قائلین نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک اور بد جہنم میں داخل ہوگا، لیکن مومن کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور سلامتی بن جائے گی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مومن اور کافر، نیک اور بد، سبھی اس پل پر سے گزریں گے جو جہنم پر رکھا جائے گا۔ نیک لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق تیز یا آہستہ گزر جائیں گے، اور جو جہنم کے عذاب کے حقدار ہوں گے اس میں اللہ کے حکم سے گر جائیں گے۔ قرآنی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں یہی رائے راجح معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء آیت نمبر 101 میں فرمایا، بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبھی لوگ جہنم پر وارد ہوں گے، پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر میں اس آیت کا مفہوم اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ نوع انسانی کے تمام افراد کو جہنم کے اوپر پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ گویا یہ وہی الصراط ہوگا جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے، جس پر گامزن ہونے کے ہم دعوے دار ہیں۔ یہی صراط مستقیم قیامت کے دن پل صراط بن جائے گا۔ اہل جنت اس روشنی میں چلتے ہوں گے جو انہیں عطا کی جائے گی، بڑی سرعت اور آسانی کے ساتھ پل صراط کو پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ اہل جہنم اندھیرے میں ٹھوکریں کھا کھا کر نیچے آگ میں گرتے چلے جائیں گے۔ بہرحال اس آیت کے مطابق ہر انسان کو اس طریقے سے جہنم پر سے گزرنا ہوگا۔ اہل جنت کو اس پر سے گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ کر لیں اور انہیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی مغفرت کر کے انہیں کس ہولناک انجام سے بچا لیا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ آیت نمبر 72۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ پھر ہم بچا لے جائیں گے انہیں جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، یعنی اہل ایمان اور اہل تقوی پل صراط سے گزرتے جائیں گے اور مجرم لوگ نیچے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ ہر انسان کو اس طریقے سے، یعنی پل صراط سے گزر کر جہنم سے گزرنا پڑے گا۔ اہل جنت کو اس پر سے گزارنے کا مقصد یہ کہ وہ اپنی آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ کر لیں اور انہیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی مغفرت کر کے انہیں کس ہولناک انجام سے بچایا۔ اب آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو بچا لیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبھی لوگ جہنم پر وارد ہوں گے، پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بدر اور حدیبیہ میں شریک ہوئے ان میں سے کوئی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک اس پر وارد ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کا یہ قول نہیں آپ نے سنا کہ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم اہل تقوی کو نجات دے دیں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل تقوی کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔
آیت نمبر 73۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا۔ اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو یہ کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ دیکھو دونوں گروہوں میں کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے۔ یہاں کفار قریش کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے جو توحید اور رسالت یعنی اللہ کی وحدانیت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، جو حساب کتاب اور قیامت کے دن کو بیان کرتی ہیں اور مومنوں کے لیے جنت کے وعدے اور کافروں کے لیے جہنم کی وعید کا ذکر کرتی ہیں، تو وہ لوگ اپنے اندرونی درد و الم اور اپنے گلٹ کو چھپانے کے لیے مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، ان کا استہزاء کرتے ہیں اور اسی انداز میں ان سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھو تو مجلسی شان و شوکت اور معاشرتی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہم دونوں گروہوں میں سے کون سا بہتر ہے، یعنی ہم دنیاوی اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں یعنی فالوور سے اچھی حالت میں ہیں، ہمارے مکانات اچھے ہیں، ہماری مجلسیں آباد ہیں، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تو گمراہ ہوں اور یہ لوگ جو بالکل چند فقراء ہیں، مساکین ہیں اور ایک چھوٹا سا گروپ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو دار الارقم میں چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یعنی ہماری اور ان کی حیثیت میں کیا مقابلہ، کہاں فرش خاک پہ بیٹھے ہوئے یہ مفلس غلام لوگ اور کہاں شاہانہ محفلوں میں سرداران قریش کی سجدت شان و شوکت۔ یہ وہی انداز ہے جو سورہ الکہف میں دو افراد کے مکالمے کے دوران دیکھنے میں آتا ہے۔ وہاں بھی ایک دولت مند متکبر شخص نے اللہ کے بندے کو مخاطب کر کے بڑے غرور اور تکبر سے کہا تھا کہ میں تم سے بہت زیادہ ہوں مال میں اور بہت بڑا ہوا ہوں نفری میں۔ تو یہاں بھی کفار قریش یا کفار مکہ کا جو غرور ہے تکبر ہے وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں دار الارقم کا ذکر ہوا ہے، آئیے دیکھتے ہیں دار الارقم کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم بن ابو الارقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ اور عبادت اور تعلیم اور تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا۔ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھے ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کی آیتیں تلاوت فرما کر سناتے، ان کا تزکیہ نفس کرتے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے۔ اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھے ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور ان کے ساتھ دین کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم اور زیادتی روک سکتی تھی، نہ مذاق نہ استہزاء۔ یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے اور جو ایمان نہ لائے اسے بھی، اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے اور قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ آیت نمبر 74۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ
ہم احسن اثاثا وریا، اور ہم کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں ساز و سامان اور شان و شوکت میں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو جواب دیا کہ جس دنیاوی مال و متاع کی وجہ سے وہ لوگ غرور میں مبتلا ہیں وہ باقی نہیں رہے گا۔ ان سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزری ہیں جو مال اور دولت، ظاہری حسن و جمال میں ان سے بڑھ کر تھیں، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ قریش مکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب علیہ السلام جو اپنے اپنے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرا کر ہلاکت سے دوچار ہوئی ہیں، وہ دنیاوی شان و شوکت اور مال اور اسباب کے اعتبار سے ان سے کہیں بڑھ کر تھیں۔ آیت نمبر 75۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑ جاتا ہے تو رحمان اسے بہت زیادہ ڈھیل دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ جو شخص فہم اور شعور یعنی سمجھ اور عقل رکھنے کے باوجود گمراہی میں پڑا رہنا پسند کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کر دیتے ہیں، یعنی اور ڈھیل دے دیتے ہیں اور اسے دنیاوی نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جن کی انہیں وعید دی جا رہی ہے، خواہ عذاب ہو یا قیامت۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے مقام اور مرتبہ میں برتر اور کون ہے لاؤ لشکر کے اعتبار سے کمزور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ وہ دنیاوی مال و متاع اور جاہ و جشم پر فخر کرنے والے کافروں کو یہ جواب دیں کہ جو لوگ کفر اور شرک، غرور اور تکبر کو اپنا شیوا بنا لیتے ہیں، اللہ کا ایسے لوگوں کے بارے میں یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ان کی رسی کو ڈھیل دیتا ہے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ مہلت ختم ہو جاتی ہے اور ان کے لیے کوئی بہانہ، کوئی عذر باقی نہیں رہتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتے ہیں، یا تو مومنوں کو ہاتھوں قید و بند سے گزرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، یا اسی حال میں انہیں موت آ جاتی ہے، تو قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تب دونوں ہی حالتوں میں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہی لوگ بدترین ٹھکانہ والے اور نہایت ہی ذلیل و خوار لوگ تھے۔ یعنی آخرت میں حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، تب انہیں پتہ چلے گا کہ اصل میں مقام اور مرتبہ، طاقت اور قوت کے اعتبار سے کون بڑھ کر تھا۔ آیت نمبر 76۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جو لوگ سیدھی راہ پر چلتے ہیں اللہ ان کی مزید رہنمائی کرتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں اور نتیجے کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ یہ مال و دولت دنیا سب یہیں کی چیزیں ہیں اور یہیں رہ جائیں گی۔ بقا اور دوام یعنی ہمیشہ رہنے والی اگر کوئی چیز ہے تو نیک اعمال ہے۔ انسان کے ساتھ عالم آخرت میں بھی نیک اعمال ہی جائیں گے۔
یہ بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور اس اعتبار سے کہ بالآخر ہر کسی کو لوٹ کر اپنے انہی اعمال کے پاس ہی جانا ہے۔ یعنی جب کوئی نیک شخص جنت میں پہنچے گا تو اپنے نیک اعمال کو جنت کی نعمتوں کی شکل میں اپنا منتظر پائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں، جو نیکیاں ہم آگے پہنچاتے ہیں، وہ جنت پہ یعنی نعمتوں کی شکل میں ہمیں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ وہاں اسے بتایا جائے گا کہ یہ نعمتیں دراصل تمہارے وہ نیک اعمال ہیں جو تم نے دنیا میں سر انجام دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی سے انہوں نے جنت کی نعمتوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم جعلنا منہم، آمین۔ آیت نمبر 77۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا کفر کیا اور کہا کہ مجھے آخرت میں بھی مال اور اولاد سے لازماً نوازا جائے گا۔ یعنی قریش مکہ کا خیال تھا کہ جو ہم یہ پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں اور جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں اور جو نعمتوں کے مزے لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، چنانچہ ہمیں آخرت میں بھی اسی طرح سے کثرت مال اور اولاد سے نوازا جائے گا۔ بخاری و مسلم میں اس آیت کے شان نزول میں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں لوہار کا کام کرتا تھا اور العاص بن وائل کے ذمے میرا ایک قرض تھا۔ میں نے مطالبہ کیا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کرو گے تمہارے پیسے نہیں دوں گا۔ تو میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس دن تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کروں گا جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس نے کہا، میں جب مر کر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اور میرے پاس مال اور اولاد ہوگی تو آنا، تمہارے پیسے ادا کروں گا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اگلی آیت، آیت نمبر 78۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ یعنی کیا وہ غیب کی خبر رکھتا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یعنی جو شخص ایسے دعوے کرتا ہے، آخر اس کے ان دعووں کی دلیل کیا ہے؟ کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی قول اور قرار لے چکا ہے کہ قیامت کے دن اس کے پاس مال اور اولاد ہوگی، یا اس نے اللہ سے کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آیت نمبر 79 اور 80۔ کَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ۔ ہرگز نہیں، ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے۔ ہم ایسے شخص کی ایک ایک بات کو لکھ کر محفوظ کر لیں گے تاکہ اس سے پوری طرح سے جواب دہی کی جائے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا۔ اور اس کے لیے عذاب کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ اور ہم وارث ہوں گے اس سب کچھ کے جس کا وہ ذکر کر رہا ہے، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا ہی۔ پچھلی آیت میں عاص بن وائل نے جناب خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جب میں مر کر دوبارہ اٹھایا جاؤں اور میرے پاس مال اور اولاد ہوگی تو میں تمہارے پیسے دے دوں گا، تو تم اس وقت میرے پاس آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ کیا اسے غیب کی خبر ہے کہ قیامت کے دن اس کے پاس مال اور اولاد ہوگی، یا اس نے اللہ سے کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم اس کی زبان درازی اور اس کے جھوٹ بولنے کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن اس کے سبب اس کے عذاب میں اضافہ کر دیں گے، اور موت کے ذریعے
اس کا تمام دنیاوی مال اور متاع اور اولاد چھین لیں گے، اور وہ میدان محشر میں تنہا اور خالی ہاتھ آئے گا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا۔ آیت 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم وارث ہوں گے، اس کا دنیاوی مال اور متاع تو سب ہماری میراث میں آ جائے گا، اور جب اسے ہماری عدالت میں پیش ہونے کے لیے لایا جائے گا تو بالکل یکا تنہا ہوگا۔ اس کی مال اور اولاد، قوم اور قبیلہ، ہم مشرب اور ہم نشین وغیرہ میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ اکیلا اور تنہا ہمارے حضور حاضر ہوگا۔ آیت نمبر 81 and 82۔ آیت نمبر 81، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوسرے معبود تاکہ وہ ان کے لیے مددگار بنے، یعنی ان کا خیال ہے کہ ان کے یہ معبود ان کے لیے پشت پناہ ثابت ہوں گے اور انہیں اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے۔ آیت نمبر 82، کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ہرگز نہیں، وہ تو ان لوگوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہاں ان لوگوں کے مخالف ہو جائیں گے۔ مشرکین نے اللہ کے سوا اپنے لیے دوسرے معبود بنا لیے تاکہ وہ اللہ کے نزدیک سفارشی بن کر ان کی عزت کا سبب بنے، لیکن قیامت کے دن معاملہ ان کے خیال اور گمان کے برعکس ہوگا۔ وہ جھوٹے معبود ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحقاف آیت نمبر 6 میں فرمایا، جب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے تو ان کے شرکاء ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ یہ مضمون قرآن پاک میں بار بار آیا ہے کہ وہ ہستیاں جنہیں یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے ہوں گے، وہ فرشتے ہوں، اولیاء ہوں یا انبیاء ہوں، قیامت کے دن وہ سب ایسے مشرکین سے اظہار برات کریں گے، یعنی انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم لوگ دنیا میں ہماری پرستش کرتے رہے ہو، ہم سے دعائیں مانگتے رہے ہو اور سمجھتے رہے ہو کہ ہم تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے۔ یعنی جن ہستیوں کو یہ اللہ کی ذات میں شریک کرتے تھے اور اللہ کے مددگار سمجھتے تھے، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ الحمدللہ، یہاں پر اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔